ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد امن نیازی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جس چیز کی ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو۔ مگر ناظرین اکرام، آج ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ ہماری عوام نماز سے اتنی دور ہوتی جا رہی ہے کہ اسے یہ ہوش نہیں ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی ہے، ہمیں اس نماز کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اور حضور نے جو ہمیں حکم دیا اور صحابہ اکرام نے جو ہمیں درس دیا، جو تعلیمات ہمیں صحابہ اکرام نے دی، وہ آج ہماری عوام بھولتی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے، آپ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ مسلمان اور ہماری قوم پیچھے ہوتے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ناظرین اکرام کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کی رضا ہمیں کس طرح حاصل ہوگی، جب ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے اور کس طرح انہوں نے نمازوں کی پابندی کی ہے۔ میں یہاں پر ایک قول آپ کو بتاتا ہوں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ کسی شخص نے پوچھا آپ سے کہ مولا آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نماز جنت کے لالچ سے نہیں پڑھتا، میں نماز جنت کے لالچ سے نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ نماز نہیں بلکہ تجارت ہے، اور میں نماز جہنم کے خوف سے بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ نماز نہیں بلکہ مزدوری ہے۔ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ وہ خالق، وہ مالک، وہ میرا پروردگار اس عبادت کے لائق ہے۔ تو اگر ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہو جائے گی کہ جس طرح ہماری زندگی میں کھانا کھانا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، ہم کسی کے گھر پہ جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بیوی کے حقوق نبھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، تو اسی طریقے سے اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اگر یہ بات سوچ لے کہ جس طرح ہم کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، جس طرح ہم کپڑا اور پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لے کہ ہماری زندگی نماز کے بغیر بھی ادھوری ہے، ہم نماز کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اور انسان جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے اسے نماز، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ حکم فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے، افضل ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، مگر آج عوام نماز سے بالکل ہی دور ہو چکی ہے، تو ہمیں ان کو قریب لانے کے لیے کم سے کم یہ قدم اٹھانا پڑے گا ناظرین اکرام کہ نماز مسجد میں جا کر پڑھنا افضل ہے، ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر مسجد میں نہیں نماز پڑھ سکتے، مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کر سکتے، تو نماز آپ کی گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا آپ کو کہ آپ صرف مسجد میں ہی جا کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ اپنے بزنس میں یا کسی بھی وغیرہ کام میں
اپنی ضروریاتوں میں اگر آپ مبتلا ہیں یا اپنی ضروریات میں آپ الجھے ہوئے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری نماز ہمارے لیے بہت ضروری یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نماز ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے، اور نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہہ لے کہ مجھے بزرگوں کا سہارا ہے اور میرے لیے تو صرف میرا پیر کافی ہے یا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، مگر نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور نہ کسی بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے کہ نماز سے بچاؤ کریں یا نماز نہیں پڑھو گے اور میں تمہیں جنت دلوا لوں گا، کیونکہ اگر نماز فرض نہ ہوتی اور نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی گردن سجدے کے اندر نہ کٹواتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت۔ تو ناظرین اکرام، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیے، ہر کام ہو سکتا ہے اگر انسان کوشش کرے تو۔ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ خالص میری نماز پڑھو، اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف اپنے کاموں میں لگ جاؤ، پیسے کی اتنی ہوس تمہارے اندر ہو جائے کہ تم اللہ کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھول جاؤ۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن عظیم کی اس مبارک آیت کو آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، جس میں ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی جو آج مولوی حضرات ہیں، میں سارے مولوی حضرات کی بات نہیں کر رہا، کچھ مولوی حضرات نے ناظرین اکرام ہمارے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو اسلام اتنا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن عظیم سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنا آسان ہے۔ آئیے قرآن عظیم کی آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹے سپارے کی چھٹی آیت میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں بھی گھٹنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قرابت کی ہو، دوران صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر، ناظرین یہ بات بہت غور طلب ہے جو میں آپ کے سامنے اس آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھا تاکہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اسلام کتنا آسان مذہب ہے۔ اسلام میں کوئی مشکلات، کوئی پریشانی، کوئی کٹھنائیاں نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف صاف طور پہ، واضح طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سنیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے
اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس خالق، اس رحمان الرحیم کی ہمیں عبادت کرنی ہے جو اتنا رحمان الرحیم ہے، جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے۔ ناظرین اکرام، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اس پروردگار کی، اس رحمان الرحیم کی عبادت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ناظرین نماز وہ نعمت ہے، نماز وہ عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سکون رکھا ہے۔ اس لیے سکون رکھا ہے کہ آدمی کو آج پیسے سے ہر چیز مل سکتی ہے، عیش و آرام مل سکتا ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں، جو ضروریاتی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز پا سکتا ہے، مگر سکون نہیں مل سکتا۔ اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل ہو، پیسہ تو ہے پر سکون نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل ہو تو نماز کی پابندی کا دعا کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔